बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करूंगा। फ़र्स्ट हैंड नॉलेज और इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे, नाकाबिल तरदीद शवाहद की बुनियाद पे आपसे करता हूं जी। सूरत हाल ये है कि पहले ज़रा देख लें कि गनी हुकूमत का क्या हाल है, क्योंकि गनी हुकूमत से जुड़ी हुई कुछ और ख़बरें भी हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि गनी हुकूमत का हर जो भी दिन आता है, हर चढ़ता सूरज जो है वो गनी हुकूमत के लिए मुसीबत ला रहा है और उसका साइज़ ज़रा कम होता जा रहा है। उसके गिर्द दायरा जो है, घेरा जो है वो भी तंग होता जा रहा है, दायरा छोटा होता जा रहा है। लेकिन वो अपनी शिकस्त को और अपनी कमज़ोरी को मानने के लिए तैयार नहीं और सारे का सारा मामला पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जा रहा है, मोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मज़ाहमत कर रहा है, दलील के साथ मज़ाहमत कर रहा है और ये सारी चीज़ें। अब दूसरा ये कि पाकिस्तान अब अपना नैरेटिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मज़ीद एग्रेसिवली पेश करेगा। मगरबी ज़राए अबलाग के सामने भी, वेस्टर्न मीडिया के सामने भी, सब के सामने रखेगा। और जो इस मामले में झूठ बोले जा रहे हैं और जो पाकिस्तान को ब्लेम गेम का निशाना बना के उसको मिलाइन किया जा रहा है, उसके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें, सूरत हाल ये है कि गनी हुकूमत के हाथ से जी 6 सूबाई दारुल हुकूमत के जो कैपिटल हैं, 6 सूबाई दारुल हुकूमत, 6 सूबों के सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं वो उनके हाथ से निकल चुके हैं और वहाँ के एयरपोर्ट्स उसके हाथ से निकल चुके हैं, वहाँ की अहम तनसीबात उसके हाथ से निकल चुकी हैं, वहाँ के अहम दफातर पे इस वक्त गनी हुकूमत के मुखालिफिन का कब्ज़ा हो चुका है और साथ ही साथ अहम जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ट्रेड रूट्स पे भी गनी हुकूमत के मुखालिफिन का कंट्रोल है। तो 6 सूबाई दारुल हुकूमत उसके हाथ से निकल चुके हैं और जानी नुकसान भी साथ साथ हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है और अभी तक ये जहन में रखिएगा कि गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है। इस सारे का मलबा अगेन एक पूरा का पूरा जी इंडिया, गनी हुकूमत और इनके जो मास्टरमाइंड हैं, ये सब के सब जो हैं, ये एक बाकायदा तौर पे इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की है, नैरेटिव लॉन्च किया है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान जी बहुत ही कोई बुरा मुल्क है और सारा 21 साल की नाकामी जो है, 21 साल की नाकामी तकरीबन 45 मुल्कों की, वो सारी की सारी नाकामी का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। और अब ये बातें दू बदू हो रही हैं, ये बात मैं आपको बता दूं, दू बदू हो रही हैं और पाकिस्तान हर फोरम पे, हर लेवल पे, खा वो सिविल साइड पे कोई राब्ता कर रहा है या खा वो मिलिट्री साइड पे राब्ता कर रहा है, पाकिस्तान उसको उसी लेवल पे जवाब भी दे रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान पे इतना ही इल्ज़ाम लगाएं जितना कि उसकी औकात है और उसके बाद पाकिस्तान पे उतना ही वज़न डालें, उतना ही बोझ डालें जितना वो उठा सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 45 मुल्कों की नाकामी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा के, पाकिस्तान को मिलाइन करके शायद वो ये समझ रहे हैं कि हमें अंडर प्रेशर ले आएंगे, प्रेशर में ला के कोई ना कोई हमसे ले लेंगे। महफूज रास्ता मांगा जा रहा है और अपनी शिकस्त को, वो कहते हैं हमारी शिकस्त को शिकस्त ना कहें। अब अगली बात, हम मामला यहाँ तक पहुँच चुका है, वो कहते हैं कि जी आप अपनी हमारी शिकस्त को शिकस्त भी ना कहें बल्कि हमारी शिकस्त को फ़तह के तौर पे पेश करें। अब एक और ब्लेम भी पाकिस्तान को दे दिया गया है, ताना मारा गया है कि जी आपका तो मीडिया जो है वो तो गनी हुकूमत के मुखालिफिन की जो कामयाबियाँ हैं वो उनको आपका प्राइवेट मीडिया भी दिखा रहा है, आपका टेलीविज़न दिखा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये हैं वो चीज़ें। मामला यहाँ तक होता तो भी कोई बात नहीं थी, मामला इससे भी आगे की बात है।
کیونکہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ نہ ہماری وجہ سے وہ ہار رہے ہیں بلکہ اپنی وجہ سے ہی ہار رہے ہیں. اور اس کے بعد 2-3 چیزیں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہے. تو خیر صورتحال کیا ہے جی؟ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یعنی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی جی. اس سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور ہو رہی ہے غنی حکومت کی. اور کیا ثبوت ہمارے پاس آئے ہیں؟ 2 واقعات. نمبر 1 جوہر ٹاؤن کا کار دھماکہ ہوا تھا، نمبر 1. نمبر 2 جوہر ٹاؤن لاہور. نمبر 2 داسو میں چینی انجینئرز اور پاکستانی انجینئرز کو قتل کیا گیا. ایک دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے. دونوں واقعات کے بارے میں انمٹ شواہد، انمٹ نقوش مل گئے. دونوں کے تمام مجرم گرفتار ہو گئے، سب کے سب دہشت گرد پکڑے گئے. دونوں واقعات کا ماسٹر مائنڈ ایک، دونوں دہشت گردی کے واقعات کو ایک ہی ماسٹر نے ترتیب دیا. اور یہ سب کچھ تانے بانے ملتے ہیں کندھار میں. کندھار کا ایک نواح ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا. پلاننگ وہاں پہ ہوئی، لانچنگ وہاں سے ہوئی اور آ کے انہوں نے یہ ان کو ٹاسکنگ دی گئی اور یہ کام ہوا. اس کے بعد نہ صرف بندے پکڑے گئے بلکہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ غنی حکومت کے شہری، ان کے پاس انڈین پاسپورٹ، ان کو انڈین پاسپورٹ دیے ہوئے ہیں. انڈین پاسپورٹ وہ ٹریول کرتے ہیں، اپنے ملک کا جس اوریجن کے وہ ہیں وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، انڈین پاسپورٹس پہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. انڈین پاسپورٹ پہ ظاہر ہے انڈیا کے شہری ہوئے، وہ یوں سمجھ لیں آپ، انڈیا نے اپنی شہریت دے دی. اور یہ سارے شواہد جو ہیں یہ سارے کے سارے غنی حکومت سے شیئر کیے گئے. لیکن بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، پاسپورٹ دیکھنے کے باوجود ایک بالکل کیا کہنا چاہیے، وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، تو وہ والی ایک بے شرمی تھی. سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کھسیانی بلی جیسے کھمبا نوچتی ہے، یہ تھے ان کے چہروں کے تاثرات. دوسرا داسو اور جوہر پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا، سفیر کی بیٹی کا اغوا. اب وہ سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے میں بھی سن لیں، وہ بھی سارے کا سارا اسکرپٹڈ تھا. پلس یہ کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے رضاکارانہ طور پہ ساری باتیں بتا دیں. اور باقی باتیں ظاہر ہم نہیں بتاتے، وہ پردے کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. تو کہنے کا جو اصل بات نکلی وہ یہ تھی کہ سفیر کی بیٹی نے یہ باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ ڈرامہ کیا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جرمنی میں انہوں نے سیاسی پناہ لینی تھی، اسائلم لینا تھا. اور اس کے لیے یہ سارا پلان ترتیب دیا گیا. ایک باقاعدہ طور پہ یہ جھوٹا واقعہ گھڑ کے اس کو سوشل میڈیا پہ سب پہ ڈالا گیا. اور اس کو اس بنیاد پہ ایک اور بات، وہ سفیر کی بیٹی جو ہیں، بلکہ اب تو پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ اس کو مطلوب شخصیات میں رکھ رہا ہے کہ ہمیں وہ مطلوب ہیں. اور اس کا انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے افغان حکومت سے جو آئے تھے پاکستان، ان کی تحقیقاتی ٹیم، ان سے یہ کہا ہے یہ سارے شواہد دکھانے کے بعد کہ یہ شواہد ہیں لہٰذا انہیں حوالے کریں، ہم نے آگے انویسٹیگیشن کرنی ہے. دوسری بات وہ یہ کہ وہ یہاں پہ اوور سٹے تھیں، ان کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اس کی میعاد، اور اوور سٹے بھی تھیں. اور یہ سارے کا سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا. پھر ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کروں، کیونکہ جس کے وہ ہوتے ہیں نا کہ جس کا ہاتھ یا دامن صاف نہیں ہوتا وہ یہ کام کرتا ہے، اور جس کا دامن صاف ہو اور جو کچھ کرنا چاہ رہا ہو وہ یہ نہیں کرتا. اب غنی حکومت الزام بہت لگا رہے ہیں. غنی حکومت کے لیے پاکستان اتنے اچھے انسینٹیوز آفر کر چکا ہے. پاکستان بارڈر مینجمنٹ
کا کہہ چکا ہے، بائی لیٹرل بارڈر مینجمنٹ کا کہہ چکا ہے، بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کا کہہ چکا ہے، اور یہاں تک کہہ چکا ہے کہ 5 آدمی، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، تو پاکستان غنی حکومت کو یہ آفر کر چکا ہے کہ 5 افسر آپ ادھر بھیجیں، 5 ہم ادھر بھیجتے ہیں، آپ بھی، آپ کے افسر، آپ کی تحقیقاتی ٹیم اطلاع دے، فوراً وہاں پہ ریڈ کیا جائے گا، اور اگر کوئی ٹریننگ کیمپ ہے، کوئی محفوظ پناہ گاہ ہے، کوئی ادھر سے پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو ہم ودن نو ٹائم ایکشن لیں گے، اور یہی کام ہمارے ساتھ کیا جائے، جو ہمارے 5 افسر جائیں وہ جہاں جہاں پوائنٹ آؤٹ کریں وہاں پہ ریڈ کیا جائے اور دہشت گردوں کا قلعہ کیا جائے۔ یہ بھی آفر غنی حکومت نے نہیں قبول کی، بارڈر مینجمنٹ کی نہیں کی، اور کوآرڈینیشن کی نہیں کی، اور اس وقت بارڈر مینجمنٹ کا یہ ہے جی کہ پاکستان کی کوئی 1300 ہر کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پہ ہمارے فوجی، ہمارے سیکورٹی فورسز موجود ہیں۔ اس سائڈ پہ کیا ہے جی، غنی حکومت غنی سائڈ پہ، وہاں پہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیک پوسٹ ہے، اور 8 کلومیٹر کا ایریا خالی ہے، جو مرضی کریں۔ تو یہ ہے وہ چیز، پاکستان نے یہ بھی کہا، پاکستان نے ان کی فوج کو ٹریننگ کی پیشکش کی، ریجیکٹ کر دی گئی، اور یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں آفر کی گئیں، لیکن ریجیکٹ اور ڈکلائن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اسکرپٹ جو ہے اس وقت غنی کا، وہ ہے مودی سرکار کے پاس، وہ ہے ڈوول کے پاس، اور ڈوول کے پیچھے اور مودی سرکار کے پیچھے کون ہے؟ وہ ہے بڑی طاقت سرکار۔ تو یہ سارے کا سارا گیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ثبوت ہم دے چکے ہیں، اور اسی لیے اب ایک اور معاملہ ہے، سیکورٹی مزید سخت، اور اہم شخصیات کو اضافی سیکورٹی دے دی گئی ہے۔ اہم شخصیات کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پورا 1 مہینہ اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں، خفیہ رکھیں، اور سیکورٹی کو انہانس کریں، یہ باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے جی محرم الحرام، آپ کو معلوم ہے کہ شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، اور اس محرم الحرام کو بھی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے اور دہشت گردی کے واقعات کرنے کے لیے اس ماہ بھی خطرات موجود ہیں، اور ہائی پروفائل جو ہیں شخصیات، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور لہٰذا اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان کی سیکورٹی بڑھا بھی دی گئی ہے۔ جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ریاست از خود سیکورٹی بڑھا دی ان شخصیات کی، نام نہیں لے رہا میں، اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں جن کو اپنی پرائیویٹ سیکورٹی ہے ان کے پاس، ان کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ مزید کچھ خبریں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید کچھ اہم انکشافات، اہم خبریں دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔